یہ حدیث سننے کے بعد محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا اس کو 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کتنے عذابوں کا جی؟ کتنے عذابوں کا جی؟ اور محبوب نے فرمایا سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کی قبر آپس میں مل جائے گی. اس کی قبر آپس میں کون کہہ رہے ہیں؟ محبوب علیہ السلام، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحی. اور میں کہا کرتا ہوں حضرت جی اگر یہ آیت نہ اترتی ہمیں پھر بھی زبان مصطفیٰ پہ اتنا یقین تھا حضرت جی، ہمیں پھر بھی اتنا یقین تھا حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ. لیکن قرآن بھی آ گیا. محبوب کیا فرماتے ہیں؟ 15 عذابوں کا سامنا. ایک حدیث میں 15 بھی ہیں، ایک حدیث میں 17 بھی ہیں حضرت جی. 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ قبر آپس میں مل جائے گی، پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، چکنا چور ہو جائیں گی، ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اگر کسی میں ہمت ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، پھر میں دوسرا بھی سنا دیتا ہوں. اگر کسی میں ہمت ہے برداشت کرنے کی تو میں دوسرا بھی سنا دیتا ہوں. اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے اپنے آپ تے ظلم کرن دے دیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو بات وہی ہے، ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توئے. ویکھ فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے. پھر وارث شاہ بولے فرماتے ہیں جو نچ دے نسسیے مور باغی، نالے وجن رباب تمبور اڑیے، اے نخام خیال دیاں خیمے اندھی، ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑیے. پھر حضرت جی کوئی اور بولا زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. میاں جی جانا ہے تو جانا ہے پتر، اور مالک دے حضور پیش ہونا ہے جا کے، اور مالک نے پوچھنا ہے 10 بندیا کی کر کے آئے. پھر لکھا ہے قبر کو دیکھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. صحابی رسول 10 مبشرہ میں حضرت کا تیسرا نام ہے جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت دی. تجھے کس نے بشارت دے دی ہے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ 5 نمازیں تو تجھ سے ٹھیک پڑھی نہیں جاتی، حج تو تو کر آیا وہ بھی تو روز ہی ڈنڈورا پیٹتا جی میں کرتا. کیا ہے تیرے دامن میں؟ وہ دیکھ شانوں والے لوگ حضرت جن کے لیے قرآن کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے لیے محبوب کہہ رہے ہیں اصحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ تاروں کی مانند ہے. حضرت روز آئیں گے عثمان، ایسی شانوں والے. جب وہ بیعت ہوئی عثمان نہیں تھے، حضور نے اپنا دستے مبارک دے کے کہا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے. چھوٹی شان ہے، لیکن لکھا ہے جب آپ قبر کو دیکھتے تو اتنے آنسو بہاتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. اور آج حضرت جی ہمارے دلوں پہ یہ سیاہی کا عالم ہے، یہ ہمارے دلوں کے اندھے پن کا یہ حال ہے. میں نے حضرت جی وہاں مردہ دفنایا جا رہا ہے، پیچھے کھڑے ہو کے لوگوں کو آپس میں پلاٹوں کی باتیں کرتے دیکھا ہے. میں نے لوگوں کو پھوڑیوں پہ بیٹھ کے بزنس ڈسکس کرتے دیکھا ہے. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، سیاہ ہو گئے ہیں، کالے ہو گئے ہیں، ڈر ہی لگتا کسی کو. میں نے جنازگاہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پیسوں کے لین دین کی باتیں آپس میں کرتے دیکھا ہے. لیکن لکھا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی. کسی نے ایک دن سوال کیا 2 نوروں والی سرکار آپ کیوں اتنا روتے ہیں قبر کو دیکھ کے؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا یہ وہ پہلی منزل ہے
جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیابی ہے. اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے سارے آگے بڑے بیان آتے ہیں، الف لیلا ہیر رانجھا سارے آتے ہیں مجھے بھی، لیکن اس وقت میرے محبوب کی امت کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت میری محبوب کی امت کو خیر خائی کی ضرورت ہے. نماز پڑھو بھائی جی، نماز پڑھو. بڑا، اور یہ جو میں نے روایت سنائی نا آپ کو، اس پہ ایک شعر بھی بڑا زبردست ہے. یہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے، اور اللہ کا بڑا فضل تھا حضرت پہ، چیزیں حضرت سے کلام کرتی تھی. ہاں جی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. وہ آج بھی تیار ہیں دینے کو لینے والا تو ہے حضرت. کوئی کہندا دعا کرو میں کینیڈا ٹر جاؤں، کوئی کہندا میں یو کے ٹر جاؤں. مدینے جانا لائی کوئی نہیں حضرت جی. مدینے جانا لائی کوئی نہیں حضرت جی. کوئی کہتا دعا کرو ڈی ایچ گھر لب جے، کوئی کہندا جناب عسکری چ کوٹھی لب جے، کوئی کہندا جناب دعا کرو اے والی گڈی ہوئے ہیں. وہ بات رہی نہیں حضرت جو اقبال نے کہا تھا. آیا کمال لکھا یار اقبال نے. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اب کہاں وہ باتیں حضرت؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور کمال حضرت اقبال نے لکھا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے. لیکن اب تو میں پیسے چاہتا ہوں، اب تو میں ڈی ایچ اے میں گھر ہاں جی سچی پتر گل کرو. جو ہے اللہ کو سچ بڑا پسند ہے، اللہ معاف کرنے والا بڑا زیادہ. کو سچ تو بولو نا میرا پتر، کیوں جھوٹ بولنا حضرت؟ کیوں جھوٹ بولنا حضرت؟ میں اس دن وہ ایک بات آ گئی، وہ میرا بچہ ہی نعت خواں ہے، ہر ایک کو تو بھائی کہہ نہیں سکتے، مار کھانی ہے کسی سے. وہ چپ کر کے میں نے سن لی. جب ہم کھانا کھائے میں نے کہا پتر مرضی تو اپنی کری، میں ویسے تمہیں گل کہنے لگا. تو کلام پڑھن ڈیا تھا کھلو کے، انہوں کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے. گل بڑی سونی، لیکن پتر تینوں میں نہیں سجدی ہے کوئی. تو کوئی آئندہ کلام پڑھ کے معافی لب جائے. نہیں اس کلام میں کیا قباحت ہے؟ میں ان تینوں دساں پھر قباحت کی کیا ہے. آپ مصباحی صاحب آپ کی عادت ہے فتوے لگانے، کیا قباحی ہے اس میں؟ میں بھائی 40,000 اکاؤنٹ جو پہلے منگا لیا تو کھلو کے کہنے کی ڈے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے. وہ خدا دا خوف وہ بھائی اسی تے ہے پڑھی ہے. میں تو یہی پڑھتا ہوں بھائی، کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں، معافی بات میں نہیں کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا نہ بھائی نہ. میں تو یہی پڑھتا ہوں، یہی سچ ہے. ہم جیسے نکموں کو معافی مانگو اپنے رب کو. نکمے ہیں حضرت جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. میں حضرت جی چلو کیونکہ میں تو تربیت کرنے نا، میرا نکاح بھی آپ کے لاہور میں ہوا ہے گلشن راوی حضرت. اور یہ کرم ہے ان کی وجہ سے پتر. ان کا نام نہ ہو تو ہم تو جوتیوں کے لائق ہیں جو ہماری حرکات ہیں. ہاں جی یہ شکر کرو پتر آپ نے پردے ڈالے ہیں. یہاں بڑے بڑے پھنے کھاؤں کے موبائل چیک کیے جائیں تو پتہ نہیں کیا کیا نکل آئے اندر سے. بڑے بڑے جو ترم خاں بن رہے ہیں ان کے موبائل چیک کیے جائیں پتہ نہیں کیا کیا نکلے اندر سے. یہ تو شکر ہے اس کا حضرت جی. ایک گناہ جب ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. شکر کر یار اس نے پردے ڈالے ہوئے. کیا کر رہے تم؟ کو معافی مانگ اپنے رب سے. اتنے بڑے دعوے حضرت جی ہیں، اتنی بڑی باتیں حضرت جی ہیں. میں جب وہاں پروگرام ہوا نا جہاں کبھی میں نکاح کے لیے آیا تھا، حضرت جی نے میرا اتنا استقبال کیا کہ سٹیج پہ بیٹھ کے کم از کم میں 10 منٹ روتا رہا. وہ جنہوں نے بلایا تھا وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا شاید استقبال کرتے مصباحی صاحب کو شاید وہ پنجابی میں کہتے ہیں کونی لگ گئی ہے، یا انہوں دے پیر تے کسی دا پیر آ گیا، یا انہوں نے سٹ لگ گئی جڑا انہوں رون دے دیں. وہ بچے آگے کہنے لگے حضرت میں نہیں پتر ہے شکرانے دے تھرو نے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ میں حضرت جی دولہا بن کے آیا ہوں. اینے پھول تے ادو بھی نہیں سٹے جنہوں حضور دا نوکر بن کے آئے سٹے گئے ہیں. ان کے نام کی باری
हमें कौन जानता है यार। मैं आपके लाहौर में 8 साल पढ़ता रहा हूं, किसी ने एक पत्ती नहीं फेंकी कभी मुझ पे। हाँ जी, कभी किसी ने पानी का गिलास नहीं था पूछा, कभी किसी ने अपने घर अपनी बैठक में बिठा के एसी नहीं लगाया था। ये सब उनके नाम की बहारें हैं, ये सब उनके नाम की बहारें हैं। तो बुजुर्ग थे तो चीजें हजरत से कलाम करती थी। हजरत वो एक दिन गुजर रहे थे तो एक कुम्हार ना मट्टी के बर्तन बनाने के लिए अपने पैरों से मट्टी को गूंद रहा था। हजरत वो हजरत जब गुजरे तो मट्टी बोल उठी। आपने 157 शेर लिखे हैं इसी अंदाज में, मैं चलो एक ही पढ़ सकूंगा। तो जो मट्टी बोली फिर हजरत ने उसको शेर में लिखा। लिखते क्या है, आप फरमाते हैं माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रोंदेगा मोए। मट्टी कहने लगी तू कितनी देर मेरी कहानी करेगा, अभी तेरा सांस फूल जाएगा और तूने वहां जाके बैठ जाना। हजरत मिट्टी को कहने लगे इसको छोड़, मुझे बता ताकि तेरी मैं बात आगे पहुंचाऊं। फिर हजरत ने राज दूसरे मिसरे में लिखा। क्या कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रोंदेगा मोए। माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रोंदेगा मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। हाँ चौधरी साहब गल्लां उदन होणगियां जिदन थले आओगे, अज तन कख भी नहीं आखना है। और ये ना समझ के मैं आख नहीं सकती है, मैं आख सकती हूँ लेकिन सरकारी आर्डर नहीं है। उस दिन सरकारी आर्डर आ जाएगा। हाँ जी, और मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। फिर से कभी आपने तेरी कितना वक्त खुद ही जाया कर लिया अपना। वो ये कोरोना ठीक है जी, दूसरी तीसरी पता नहीं कितनी लहरें आनी है भी इसकी हैं। हजरत जी बड़ा सख्त दौर देखा मैंने। 3 ईदें पढ़ाई हैं मैंने कोरोना में, 2 छोटी 1 बड़ी। नहीं हजरत इस तरह का दौर देखा हो, कोई किसी से ईद नहीं मिला। खुशी का दिन था, कोई किसी से ईद नहीं मिला। ईद की नमाज पढ़ के सारे चले गए, कोई किसी से नहीं मिला। हमने हाथ मिलाने छोड़ दिए, हमने गले लगना छोड़ दिया। सब बनाते हुए कंधे से कंधा लगना वाजिब है एक डॉक्टर के कहने पे, जिस पे वही नहीं आती और ना ही आ सकती है किसी पे। कोई अन्ना काना तीरा बोला हुजूर के बाद नबी नहीं हो सकता। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, आप खातमन नबीयीन हैं। हाँ जी, और दलील उस चीज पे मांगी जाती है जो हो सकती है, जो हो ही नहीं सकती फिर उस पर दलील किस चीज की है। हाँ अल्लाह तुमने अपनी दलीलों समेत जहन्नम में जाना है, हमें कोई दलील की जरूरत नहीं है। हमारा ईमान है ला नबी आबादी, कोई ऐसी दलील ही नहीं है। दलील बंदा उस चीज, भाई अब देखो रात है ना, वो दलील की जरूरत है भाई, हर बंदे को नजर आ रहा है रात है। जिस तरह ये साफ है कि रात है, ये भी साफ है कि हुजूर आखिरी नबी है। बस कोई दूसरी बात। दलील अब तब मांगे जब ये चीज मुमकिन हो सकती हो, फिर हम किसी से कहें चल भाई दलील दे। जब कोई चीज हो ही नहीं सकती, अल्लाह कुरान में कह चुके हैं खातमन नबी, फिर दलील किस बात की आ गई है? कोई नहीं है। लेकिन क्या हुआ हजरत, हमने डॉक्टर के कहने पे सब कुछ, पता कितनी फजीलत है हाथ मिलाने और आपस में गले मिलने की। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब 2 मुसलमान मिलते हैं मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, सीने से सीना लगता है, लेकिन शर्त यह है कि अंदर बुग़्ज़ ना हो। महबूब फरमाते दोनों के जुदा होने से पहले पहले अल्लाह दोनों के सारे गुनाह माफ कर देगा। लेकिन हमने छोड़ा। मैं हजरत इस पे कतन बहस नहीं कर रहा हमने ठीक किया या गलत किया, ठीक है बस, लेकिन हमने एक इंसान के कहने पे छोड़ दिया हमने। लेकिन मैं कह रहा हूं कौम हमारी मत मारी गई है। हम एक इंसान के कहने पे ऐन हलाल वाजिबात तर्क कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात क्यों नहीं मान रहे जाता है। और सुनो मैं हजरत इसी पे बात खत्म करने लगा हूं, और मुझे उम्मीद है अगर आपने डॉक्टर के कहने पे हाथ मिलाने छोड़े, अगर आपने डॉक्टर के कहने पे गले मिलना छोड़ा, अगर आपने डॉक्टर के कहने पे 3 ईदें आपस में नहीं मिली, तो मुझे उम्मीद है कि आज यहां उठने वाला हर बंदा ये इरादा करके जाएगा कि आज के बाद हम नमाज भी नहीं छोड़ेंगे।